اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گریختن گوسفند از موسیٰ علیہ السلام و شفقت و مہربانی موسیٰ علیہ السلام بروے، یعنی ایک بکری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھاگنا اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی اور شفقت۔ ایک بکری حضرت کلیم اللہ سے بھاگ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں آبلہ ہو گیا اور تھک گئے، اس کے پیچھے رات تک تلاش میں رہے، وہ گلہ ان کی نگاہ سے غائب ہو گیا، بکری تکان سے مست ہو گئی اور رہ گئی تو کلیم اللہ نے اس کی گرد جھاڑی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تیری ان فضیلتوں میں تیرا کوئی قائم مقام نہیں ہے، مخلوق کو رنج و غم سے تو ایسا ہی محفوظ رکھتا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریوں کے محافظ اور مہربان تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے ان کی بکریوں کی حفاظت اور ان پر شفقت کا بیان مقصود ہے۔ جس گلے کی وہ بکری تھی اس گلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دور ہو گئے، بکری بھاگتے بھاگتے تھک کر گر گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس پہنچ کر اس کی گرد جھاڑی اور ماں کی طرح اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کی کمر اور سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ماں کی طرح اس پر مہربانی کرتے تھے، آدھا ذرہ کدورت اور غصہ نہ تھا، سوائے مہربانی اور رحم اور آنسو کے کچھ نہ تھا۔ فرمایا، میں نے مانا، تجھے مجھ پر رحم نہ آیا، تیری طبیعت نے اپنے اوپر کیوں ظلم کیا؟ خدا تعالی نے اس وقت فرشتوں سے فرمایا کہ فلاں نبوت کے لائق ہے۔ خود حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی نے جوانی یا بچپن میں بکریاں چرائی ہیں۔ چرواہا پن اور اس آزمائش کے بغیر حق تعالی نے اس کو دنیا کی پیشوائی نہیں دی تاکہ ان کا وقار اور صبر ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے پہلے چرواہا بنایا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے کہا، آپ بھی اے سردار؟ فرمایا، میں بھی ایک زمانے تک چرواہا رہا ہوں۔ ہر حاکم جو انسانوں کا چرواہا پن اس طرح کرے جیسا کہ حکم ہوا ہے، اپنے چرواہے پن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بردباری کی طرح وہ تدبیر اور عقل سے بجا لائے، لا محالہ اللہ تعالیٰ اس کو جو پانی عطا فرمائے گا، روحانی چاند کے آسمان کی بلندی پر جس طرح انبیاء کو اس چرواہے پن سے بلند کر دیا اور برگزیدہ لوگوں کی چوپانی دے دی، اے خواجہ البتہ تو نے اسی چوپانی میں وہ کیا جس سے تیرا دشمن اندھا ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حرکت سے انہیں بکری کی اس حرکت سے انہیں ذرہ برابر غصہ نہ آیا اور اس کی درماندگی پر آنسو بہانے لگے، فرمانے لگے کہ اگر تجھے میرے بھاگنے دوڑنے پر رحم نہ آیا تو نہ صحیح تو نے اپنے اوپر بھی رحم نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر حضرت حق تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بردبار نبوت کے لائق ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکری چرانے والے میں بہت ہی حلم اور بردباری پیدا ہو جاتی ہے۔ بکری گلہ سے ادھر ادھر بہت بھاگتی ہے اور اس پر غصہ بھی نہیں اتارا جا سکتا، معمولی چوٹ سے مر جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی چرائی ہوں گی، تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مخلوق خدا کی چوپانی کرے گا اور اپنی تدبیر اور عقل سے ان کی دیکھ بھال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لامحالہ چوپانی کا روحانی مقام عنایت فرما دیتا ہے، جس طرح انبیاء کو اسی چوپانی سے منصب نبوت حاصل ہوا ہے۔ یہ مسافر کا مقولہ ہے کہ اے محتسب، تو نے چونکہ انسانوں کی چوپانی کی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
میں جانتا ہوں کہ بدلے میں اس جگہ تجھے خدا ہمیشہ کی سرداری عنایت کر دے گا۔ تیرے دریا جیسی پتیلی کی امید پر، تیری دریا جیسی ہتھیلی کی امید پر، تیرے وظیفہ دینے اور وعدے کا ایفا کرنے پر میں نے 9000 اشرفیاں بے احتیاطی سے قرض کر لیں۔ تو کہاں ہے تاکہ یہ تلچھٹ صاف ہو جائے؟ تو کہاں ہے تاکہ 100 گنا کرم ہاں مجھ عاجز کے ساتھ بجا لائے؟ تو کہاں ہے تاکہ 200 مہربانیاں اور عطا خستہ دل پردیسی کے ساتھ بجا لائے؟ تو کہاں ہے تاکہ چمن کی طرح مسکراتا ہوا تو مجھ سے کہے مجھ سے 100 گنا لے لے؟ تو کہاں ہے تاکہ مجھے ہنسا دے، آقاؤں کی طرح مہربانی اور احسان کرے؟ تو کہاں ہے تاکہ مجھے خزانے میں لے جائے، تاکہ مجھے قرض اور فاقے سے مطمئن کر دے؟ میں کہوں بس اور تو بڑا مہربان مجھ سے کہے گا کہ یہ بھی میری خاطر لے لے۔ مٹی کے نیچے ایک عالم کیسے سماتا ہے، ایک آسمان زمین کے نیچے کیسے سماتا ہے۔ حاشا للہ، تو اس دنیا کے باہر ہے، تو زندگی کے وقت میں بھی اس وقت بھی غیب کی فضا میں ایک پرند اڑ رہا ہے، اس کا سایہ زمین پر بچھ رہا ہے۔ جسم دل کے سائے کا سایہ ہے، جسم دل کے رتبے کے لائق کب ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ خدا نے تجھے بھی دائمی سرداری بخش دی ہے۔ اس پردیسی نے کہا، میں نے تیری عطا کے بھروسے پر قرض لینے میں بے پرواہی برتی اور 9000 قرض کر لیا۔ اب تو کہاں ہے کہ میرے مقدر عیش کو صاف کر دے؟ اب تو کہاں ہے کہ مجھے نعمتیں عطا کرے؟ اب اس کی موت کی حسرت کے ساتھ اپنی مردہ تمناؤں کا ذکر کرتا ہے۔ تو مجھ سے کہے کہ اپنے قرض سے 200 گنا مجھ سے لے جا۔ آقا میں کہوں کہ یہ عطا میرے لیے کافی ہے اور تو کہے کہ میری خاطر اور لے لے۔ بہت احسان کرنے والا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھ جیسا آسمان زمین میں کیسے سما گیا۔ اب کہتا ہے یہ میری غلطی ہے، میں تجھے زیر زمین سمجھ رہا ہوں، تو زندگی میں بھی ملائے اعلیٰ میں تھا اور اب بھی وہاں ہی ہے۔ تو دراصل روح تھا جو ملائے اعلیٰ کی چیز ہے، اور جسم جو زمین پر ہے بمنزلہ اس کے سایہ کے ہے۔ جسم کو سایہ قرار دیا۔ اس سایہ کی حقیقت بتاتے ہیں کہ قلب روح ہے، اور روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک روح سراجی جو روح اعظم ہے اور وہ تمام ارواح کا منبع ہے، دوسری روح زجاجی جو ہر شخص میں جدا ہے اور اس کا تعلق ہر شخص سے روح حیوانی کے ذریعے ہے۔ تو جسم روح حیوانی سے استفادہ کرتا ہے اور روح زجاجی کے تابع ہے، اور روح زجاجی روح سراجی کے تابع ہے۔ تو جسم اس روح سراجی کے سائے کا سایہ ہوا، لہذا جسم کو وہ رتبہ کہاں مل سکتا ہے جو روح کو حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان سویا ہوا ہے، اس کی روح سورج کی طرح ہے، آسمان میں چمکتی ہوئی، اور جسم بر میں ہے، روح خلا میں گوٹ کی طرح مخفی ہے۔ جسم لحاف کے نیچے کروٹیں بدل رہا ہے، روح چونکہ من امر ربی یعنی تیرے رب کے امر سے ہے، پوشیدہ ہے۔ میں جو مثال بھی کہوں وہ جدا گانا ہے۔ ہائے تعجب، وہ تیرا شکر برسانے والا لعل کہاں ہے؟ وہ تیرے بھلے جواب اور اسرار کہاں ہیں؟ ہائے تعجب، وہ شکر چبانے والا عقیق کہاں ہے؟ وہ ہماری مشکلوں کی کنجی کہاں ہے؟ ہائے تعجب، وہ ذوالفقار جیسا کلام کہاں ہے؟ وہ جو عقلوں کو بے قرار کر دیتا تھا، گھونسلہ ڈھونڈنے والی فاختہ کی طرح کب تک؟ کوکو اور کوکو اور کوکو کہاں ہے؟ وہاں جہاں رحمت کی صفات ہیں، قدرت ہے اور پاکیزگی ہے اور سمجھ ہے۔
کہاں ہے؟ اس جگہ ہے کہ دل اور اس کا خیال ہمیشہ وہاں تھا، شیر اور اس کی کچھار کی طرح۔ کہاں ہے؟ وہاں ہے کہ جہاں مرد و زن کی امید رنج اور غم کے وقت جاتی ہے۔ کہاں ہے؟ وہاں ہے کہ بیماری کے وقت صحت کی امید پر آنکھ اٹھتی ہے۔ اس طرف کی برائی کے دفیہ کے لیے، کھیتی اور کشتی کے لیے تو ہوا کو تلاش کرتا ہے، اس جانب کہ دل اشارہ کیا کرتا ہے جب زبان یاہو کہتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نیند کی حالت میں جسم لحاف میں سویا ہوا ہوتا ہے اور روح عالم مجردات میں درخشاں ہے۔ روح کو قرآن نے امر رب کہہ کر مخفی رکھا ہے تو وہ کسی مثال کے ذریعے بھی نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اب پھر محتسب کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس قدر فصیح کلام تھا کہ عقلاء اس کی فصاحت و بلاغت سے حیران ہو جاتے تھے۔ فاختہ کی کوکو بمانے کجا کجا ہے، یعنی فاختہ اپنے گھونسلے کی تلاش میں کہتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو کہتا ہے کہ محتسب کہاں ہے؟ تو سن لے کہ وہ اسی جگہ ہے جہاں حق تعالی کی صفات ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالی کی معیت حاصل ہے۔ محتسب اس جگہ ہے جہاں اس کا خیال اسی طرح لگا رہتا تھا جیسا کہ شیر کا خیال اپنی کچھار پر، یعنی دربار خداوندی پر۔ جس وقت ہوا کے لگ جانے سے کھیتی اور کشتی کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ دل اشارات جب ذکر کرنے والا یاہو کا ذکر کرتا ہے تو قلب اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ بغیر کوکو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کاش ہم جولاہوں کی طرح ماکو کہتے۔ ہماری عقل کہاں ہے تاکہ غرب اور شرق کو دیکھے؟ سینکڑوں قسم کی روشنیاں روحوں پر پڑ رہی ہیں۔ جھاگ میں رہتے ہوئے اس کے لیے گھٹاؤ بڑھاؤ تھا، گھٹاؤ ختم ہو گیا، بڑھاؤ باقی رہ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے اور بغیر کو کے ہے، یعنی اس کے متعلق وہ کجا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ مقام لافانی ہے۔ ہمیں آن کجا کے بجائے تا کجا کہنا چاہیے کیونکہ ہم مکانی ہیں۔ ماکو کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہم کہاں ہیں، اور دوسرے جولاہوں کی نالی جس میں وہ لپٹا ہوا دھاگا رکھ کر تانے میں بانا بنتے ہیں۔ اگر ہمیں عقل ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں اہل اللہ کی روحوں میں سینکڑوں قسم کی تجلیاں وارد ہو رہی ہیں۔ اہل اللہ کی روح کو وفات کے بعد تو معیت حق حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ زندگی میں جب کہ روح جسم کی جھاگ میں تھی اس کے قرب الہی کے اعتبار سے گھٹاؤ بڑھاؤ تھا، جب وفات ہو جاتی ہے تو گھٹاؤ ختم ہو جاتا ہے اور بڑھاؤ ہی رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میرے اوپر 9000 قرض اور بے دسترس ہوں، اس چندے سے 100 دینار ہیں اور بس اللہ تعالیٰ نے تجھے کھینچ لیا، میں کشمکش میں رہ گیا۔ اے پاک تربت، تیرے ہزار سے میں مایوس جاتا ہوں، تیرے مزار سے میں مایوس جاتا ہوں۔ کچھ توجہ ڈال اپنے حسرت بھرے پر، اے کہ تیرا چہرہ اور ہاتھ اور توجہ مبارک ہے۔ میں چشموں کی جڑ چشمے پر آیا، میں نے اس میں پانی کی جگہ خون پایا۔ آسمان وہی ہے اور روشنی وہی نہیں، اور روشنی وہ روشنی نہیں ہے۔ نہر وہی ہے، پانی وہ پانی نہیں ہے۔ احسان کرنے والے ہیں وہ پاکیزہ کہاں ہیں؟ ستارے ہیں وہ سورج کہاں ہے؟ اے محترم، تو خدا کے پاس چلا گیا تو میں بھی خدا کے پاس جاتا ہوں۔ جمع ہونے کی جگہ اور جھنڈے کا سایہ اور زمانوں کا ملجا اللہ تعالی ہے۔ ہر چیز ہمارے پاس حاضر ہے۔ نقش خواہ بے خبر ہوں یا باخبر، نقاش کے ہاتھ میں حاضر ہوتے ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس مقروض نے کہا مجھ پر 9,000 قرضہ ہے جو میری دسترس سے باہر ہے، اس لیے کہ اس چندے میں بھی 100 دینار ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے عالم بالا کی جانب کھینچ لیا، میں اب کشمکش میں ہوں اور واپس جا رہا ہوں، اب کچھ روحانی توجہ ڈال دے۔ اشرفیاں تو نہ میں رنج و غم میں اشرفیاں تو نہ ملیں، رنج و غم حاصل ہوا، آسمان و زمین وہی ہے لیکن تیرے مرنے سے اب اس میں رونق اور سخاوت نہیں ہے۔ دنیا میں احسان کرنے والے ہیں لیکن تجھ سا کہاں ہے، تو سورج تھا اور دوسرے ستارے ہیں، تو خدا کے پاس پہنچ گیا، اب میں بھی پہنچتا ہوں۔ کل لدینا محضرون، یعنی سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہیں، یعنی خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ لشکر کے لوگ جھنڈے کے پاس جمع ہوتے ہیں، مر کر تو سب خدا کی طرف لوٹیں گے، زندگی میں بھی سب اسی کے تصرف میں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر وقت ان کے فکر کے صفحے پر وہ بے نشان قائم اور محو کرتا ہے، غصے کو لاتا ہے، رضامندی کو لے جاتا ہے، بخل لاتا ہے، سخاوت کو لے جاتا ہے، کبھی کینہ کو لے جاتا ہے اور خلوص کو لاتا ہے، عجز کو کاٹتا ہے، بخشش کو بوتا ہے۔ میری احساس کرنے والی قوتیں شام اور صبح آدھے لحظہ کے لیے کبھی اس بات اور محو سے خالی نہیں ہیں۔ کمہار کوزہ بناتا ہے، کوزہ از خود کب چوڑا اور لمبا ہوتا ہے، لکڑی بڑھئی کے ہاتھ میں قائم ہوتی ہے، ورنہ منقطع اور مرکب کب بنے۔ کپڑا درزی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ورنہ از خود کب سلتا یا پھٹتا ہے۔ اے منتہی، مشک سقے کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ از خود کب پر یا خالی ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت پر ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، تو جان لے کہ تو اس کی کاریگری کے ہاتھ میں ہے۔ بند آنکھ پیدا کرنے والے سے کہاں جا سکتی ہے، مصنوع صانع سے کب آوارہ ہو سکتا ہے۔ تو آنکھ رکھتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ لے، بے وقوف بے خبر کی آنکھ سے نہ دیکھ۔ تو کان رکھتا ہے، اپنے کان سے سن، تو احمقوں کے کان کا کیوں پابند ہوتا ہے۔ بغیر تقلید کے نظر کرنے کا پیشہ بنا لے، اپنی عقل کی رائے سے بھی سوچ۔ مثال میں مجھ سے ایک قصہ سن لے تاکہ تو میری بات کے راز سے واقف ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کا تصرف ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت خیالات آتے جاتے ہیں، کسی وقت وہ انسان میں غصہ پیدا فرماتا ہے، کبھی خوشی کبھی بخل پیدا کرتا ہے، کبھی سخاوت، یہ سب اس کا تصرف ہے۔ کینہ اور خلوص، کم ہمتی اور عطا کی ہمت، سب اس کے تصرفات ہیں۔ کسی وقت بھی انسان اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے، مصنوع صانع کے تصرف میں ہے، لکڑی بڑھئی کے تصرف میں ہے، کپڑا درزی کے تصرف میں ہے، وہ خود نہ سلتا ہے نہ پھٹتا ہے، مشک پر سقے کا تصرف ہے۔ انسان بھی کبھی خیالات سے پر اور کبھی خالی ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ صانع کے تصرف میں ہے۔ صانع کی صنعت کو تو خود اپنی چشم بصیرت سے دیکھ، اس آنکھ سے نہ دیکھ جس کے پاس نہ دلائل عقلیہ ہوں نہ دلائل نقلیہ۔ تجھے خدا نے کان دیے ہیں، تو ان سے سن، دوسروں کی سنی سنائی بات پر بھروسہ نہ کر، اور تحقیقی نظر ڈال، تقلیدی نظر کافی نہیں ہے۔ تو ایک قصہ سن لے تاکہ تحقیق اور تقلید کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دیدن خوارزم شاہ رحمۃ اللہ علیہ در سیران در موکب خود اسب بس نادر و تعلق دل شاہ بخوبی و حسن و چستی آن اسب و سرد کردن عماد الملک آن اسب را در دل شاہ گزیدن شاہ گفتے او را بر دیدہ خویش چنانچہ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ در الہی نامہ می فرماید چون زبان ہست شود نخاس یوسف یا بی از گرے کرباس از دلالی برادران یوسف علیہ الصلاۃ والسلام حسودانہ در دل مشتریاں آن چنداں حسن پوشیدہ شدہ زشت نمودن گرفت وکان فیہ من الزاہدین، یعنی خوارزم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سفر میں اپنے جلوس میں ایک نادر گھوڑے کو دیکھنا اور شاہ کے دل کا اس گھوڑے کی چستی اور حسن اور خوبی سے تعلق اور عماد الملک کا شاہ کے دل میں اس گھوڑے کو بے وقت کر دینا اور شاہ کا اس کی بات کو اپنے مشاہدے پر اختیار کر لینا، جیسا کہ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ الہی نامہ میں فرماتے ہیں، جب حسد کی زبان بردہ فروش ہو، ایک کو کپڑے کے عوض ایک گز کپڑے کے عوض تو یوسف علیہ السلام کو حاصل کر لے گا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کی حاسدانہ دلالی کی وجہ سے خریداروں کے دل میں اس قدر زیادہ حسن چھپ کر برا نظر آنے لگا اور وہ ان میں بے رغبت تھے۔ ایک سردار کا ایک منتخب گھوڑا تھا، بادشاہ کے گلے میں اس کے جوڑ کا کوئی نہ تھا۔ وہ صبح کو جلوس میں سوار ہوا، خوارزم شاہ نے اچانک گھوڑا دیکھ لیا، شاہ کی نظر کو اس کی شان اور رنگت نے اچک لیا، شاہ کی نظر واپسی تک گھوڑے پر تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خوارزم شاہ نے گھوڑے کو تقلیدی نظر سے دیکھا، فوراً عماد الملک کے کہنے سے اس کا خیال بدل گیا، اگر تحقیق کی نظر سے کام لیتا تو گھوڑے سے محروم نہ رہتا۔ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی شاعر ہیں، الہی نامہ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، یہ شعر الہی نامہ کا ہے، اگر بردہ فروش دلال کی زبان حاسد ہو تو غلام بے وقت ہو جاتا ہے اور معمولی قیمت میں فروخت ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے غلام کی قیمت بھی ایک گز کپڑا رہ جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ حاسد تھے اس لیے خریدار ان کے خریدنے کے زیادہ شائق نہ بنے۔ ایک سردار کا اس قدر منتخب گھوڑا تھا کہ اس جیسا گھوڑا بادشاہ کے پاس بھی نہ تھا۔ بادشاہ اس کو واپسی تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ اس کے جس عضو پر نظر ڈالتا وہ ہر ایک دوسرے سے زیادہ اچھا نظر آتا۔ چستی اور خوبی اور سبک روی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نادر صفتیں رکھی تھیں۔ پھر بادشاہ کی عقل نے ٹٹول کی کہ یہ کیا چیز ہے جو عقل کا راستہ روکتی ہے؟ میری آنکھ پر اور سیر اور بے نیاز ہے، 200 سورجوں کی روشنی رکھتی ہے۔ اے مخاطب، شاہوں کا رخ میرے لیے پیادہ ہے، مجھے آدھا معمولی گھوڑا خواہ مخواہ فریفتہ کرتا ہے۔ جادو پیدا کرنے والے نے جادو کیا ہے، وہ کشش اس کی ہے نہ اس کی خصوصیتیں۔ اس نے فاتحہ اور بہت لاحول پڑھی، فاتحہ اس کے سینے میں درد بڑھاتی تھی کیونکہ اس کو فاتحہ خود کھینچ رہی تھی۔ فاتحہ کشش اور دفیہ میں یکتا ہے، اگر وہ غیر کو دکھاتا ہے تو وہ اس کا ملمہ کرنا ہے، اور اگر غیر نظر سے گرے تو اس کی تنبیہ ہے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس جانب کی کشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہر وقت نادر کو پیدا کرنا ہے۔ پتھر کا گھوڑا، پتھر کا بیل ابتلا کی وجہ سے خدا کی تدبیر سے مسجود بن جاتا ہے۔ کافر کے سامنے بت کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ بت میں شان ہے اور نہ روحانیت ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گھوڑے میں چستی اور خوبی اور سبک روی کے علاوہ اور بھی صفات تھیں۔ اس لغت کا سبک روی ترجمہ ہم نے دوسروں کی پیروی میں کیا ہے، اصل لغت میں اس کے کوئی معنی واضح نہیں ہوئے۔ شاہ کو حیرانی ہوئی کہ یہ گھوڑا کیسا ہے کہ اس نے دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں سیر چشم ہوں اور بے نیاز ہوں، میری آنکھ میں 200 سورجوں کی روشنی ہے، لیکن ان باتوں کے باوجود ایک گھوڑے نے میری عقل کو حیران کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سحرکاری ہے اور اس کی ایک کشش ہے، گھوڑے کی عمدگی کی ایک کشش نہیں ہے۔ گھوڑے کے خیال کو دور کرنے کے لیے اس نے سورہ فاتحہ اور لاحول پڑھنی شروع کی، لیکن فاتحہ نے بھی اس کے درد میں اور اضافہ کر دیا۔ اس کے درد میں اس لیے اضافہ ہوا کہ یہ کشش فاتحہ والے کی تھی اور وہ کشش میں یکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غیر کو حسین کر کے دکھا دیتا ہے تو یہ اس کا ملمہ کرنا ہے، اور اگر غیر کو وہ برا کر کے دکھا دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ تو اب شاہ کو یقین ہو گیا کہ گھوڑے کی جانب یہ کشش من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے غیر کو اور حسین بناتا ہے تو اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان گھوڑے اور بیل کے بت کو پوجنے لگتا ہے۔ وہ کافر اس بت کو عدیم المثال سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ نہ وہ جاندار ہے نہ اس میں کوئی شان و شوکت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مخفی در مخفی وہ کھینچنے والا کیا ہے، دنیا میں دوسرے جہاں سے چمکنے والا، اس مخفی سے عقل بھی پردے میں ہے اور جان بھی۔ میں نہیں دیکھتا ہوں، اگر تو دیکھ سکے تو دیکھ لے۔ جب خوارزم شاہ سیر سے لوٹا، اپنے ملک کے خواص سے ہمراز ہوا، پھر اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس خاندان سے گھوڑا لے آئیں۔ وہ لوگ آگ کی طرح پہنچ گئے، پہاڑ جیسا سردار اون جیسا ہو گیا، اس کی جان درد اور ٹوٹے سے ہونٹ تک آ گئی۔ اس نے عماد الملک کے سوا پناہ نہ دیکھی، کیونکہ عماد الملک جھنڈے کا پایا تھا، ہر مظلوم اور ہر غم کے مارے کا۔ کوئی سردار اس سے زیادہ محترم نہ تھا، وہ سلطان کے نزدیک پیغمبر جیسا تھا، بے طمع اور اصیل اور نیک تھا، ریاضت کرنے والا اور شب بیدار اور سخاوت میں حاتم، بہت مبارک رائے اور مدبر اور منصف، وہ ہر مقصد میں آزمودہ رائے تھا، جان کے خرچ میں بھی سخی اور مال میں بھی۔ وہ ابتدائی راتوں کے چاند کی طرح غیب کے سورج کا طالب تھا، وہ امارت میں غریب اور پابند تھا، فقر اور خلت کے صفات سے وابستہ تھا۔ وہ ہر محتاج کے لیے باپ جیسا تھا، وہ بادشاہ کے سامنے سفارشی اور ضرر کو دفع کرنے والا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ انسان کے لیے کشش والی کیا چیز ہے جو مخفی در مخفی ہے اور عالم غیب سے اس عالم میں آ کر انسان کو متاثر کرتی ہے۔ اس کو نہ عقل سمجھ سکتی ہے نہ روح۔ وہ قدر کا راز ہے جس میں بحث کرنا بھی ممنوع ہے۔ اب پھر اصل قصہ شروع کیا ہے کہ جب خوارزم شاہ واپس آیا تو اس نے اپنے خواص سے مشورہ کیا، پھر سپاہیوں کو روانہ کر دیا کہ وہ سردار کا گھوڑا جبرن لے آئیں۔ وہ سردار بھی تگڑا تھا، لیکن سپاہیوں کے بالمقابل اس کی کچھ نہ چلی۔ وہ سردار اس گھوڑے کے صدمے سے جاں بلب ہو گیا اور سوچا کہ اس مصیبت کو صرف عماد الملک ٹال سکتا ہے۔ جھنڈے کا پایا یعنی لوگوں کا مرجع تھا۔ خوارزم شاہ عماد الملک کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کے کہنے کو نبی کے فرمان جیسا سمجھتا تھا۔ جان و مال خرچ کرنے میں سخی تھا، اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کسب فیض کرتا تھا جس طرح ہلال سورج سے کرتا ہے۔ امیر تھا لیکن اپنے آپ کو غریبوں میں شمار کرتا تھا اور ان کا پابند تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بردباری کی طرح بروں کے لیے پردہ تھا۔ اس کے اخلاق لوگوں کے برعکس اور جدا تھے۔ بارہا پہاڑ کی جانب اکیلا چلا جاتا تھا۔ بادشاہ نے 100 خوشامدوں سے اسے منع کیا تھا۔ ہر وقت اگر 100 جرموں کا سفارشی بنتا، بادشاہ کی آنکھ کو اس سے شرم آتی۔ وہ جوان مرد عماد الملک کے سامنے گیا، سر ننگا کیا اور خاک پر گر گیا۔ کہہ دے کہ لونڈی ماں ہر چیز کے جو میرے پاس ہے لے لے، حتیٰ کہ ہر لوٹنے والا میرے ماحصل کو لے لے۔ وہ ایک گھوڑا ہے، میری جان اس میں گروی ہے۔ اے بھلے دوست، اگر وہ لے لے گا میں یقیناً مر جاؤں گا۔ اگر وہ میرے ہاتھ سے اس گھوڑے کو لے جائے گا، میں یقین سے جانتا ہوں میں جی نہ سکوں گا، چونکہ خدا نے اس سے مجھے دلچسپی دی ہے۔ اے مسیحا، جلد میرے سر پر ہاتھ پھیر دے۔ زن اور زر اور جائیداد سے مجھے صبر حاصل ہے، یہ بناوٹ نہیں ہے، سچائی ہے۔ اگر اس بارے میں تجھے میرا یقین نہیں ہے، میرے قول اور وعدے کا امتحان لے لے۔ امتحان۔ عماد الملک روتا ہوا، آنکھیں ملتا ہوا، پریشان حال بادشاہ کے پاس دوڑ گیا، ہونٹ بند کر لیے اور بادشاہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رب العباد خدا سے راز کہتا ہوا وہ کھڑا ہوا بادشاہ کا راز سن رہا تھا۔ اس دوران میں اس کا خیال یہ بتا رہا تھا کہ اے خدا، اگر وہ جوان ٹیڑھا راستہ چلا ہے، کیونکہ تیرے سوا کسی کو پناہ نہ بنانا چاہیے، تو اپنے شایان شان کر، اس کی گرفت نہ کر، اگرچہ وہ ہر قیدی سے اپنی خلاصی چاہے، کیونکہ سب مخلوق محتاج ہے، سب فقیر سے لے کر بادشاہ تک۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بروں کی برائی کو اللہ تعالیٰ کی بردباری کی طرح چھپاتا تھا۔ اس قدر بہادر تھا کہ اکیلا پہاڑوں کی طرف چلا جاتا تھا جہاں قاتل، ڈاکو اور درندے بکثرت ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک درخت میں 100 سفارشیں بھی ایک وقت میں 100 سفارشیں بھی کرتا تو شاہ اس کی بات ٹالنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ وہ سردار جس کا گھوڑا چھنا تھا عماد الملک کے دربار میں ننگے سر زمین پر جا گرا۔ عماد الملک سے عرض کیا کہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ میری محبوبہ لونڈی اور سارا مال و زر لے لیجئے اور لوٹنے والوں کو لوٹ کا حکم دے دے، بس میرا گھوڑا چھوڑ دے، کیونکہ میری جان اس میں اٹکی ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی ہے، اگر وہ میرے پاس سے چلا گیا تو میں مر جاؤں گا، لہٰذا آپ مسیحائی دکھائیے۔ اگر بادشاہ گھر بار نقد و جائیداد لے گا تو میں صبر کر لوں گا۔ عماد الملک بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوا اور خدا سے راز کی باتیں کر رہا تھا جن کا ذکر آئندہ اشعار میں ہے۔ بادشاہ کی باتوں سے اس کے دلی خیال معلوم کر رہا تھا۔ خدا سے یہ راز کہہ رہا تھا کہ اے خدا، اگرچہ سردار کی یہ غلطی ہے کہ اس نے تجھے چھوڑ کر میری پناہ لی ہے، اے خدا تو اس کی خطا پر گرفت نہ فرما اور اپنے شایان شان اس سے معاملہ کر۔ کسی قیدی کے ذریعے قید سے نجات چاہنا بے وقوفی ہے۔ مخلوق سے کچھ چاہے تو ایسا ہی ہے کہ ایک بھکاری دوسرے بھکاری سے بھیک مانگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مکمل سورج کے ہوتے ہوئے بتی اور شمع سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، خوش رفتار سورج کے ہوتے ہوئے شمع اور چراغ سے رہنمائی ڈھونڈنا بے شک ہمارا ترک ادب ہے، نعمت کا کفر اور خواہش نفس کا کام ہے، لیکن سوچنے میں اکثر عقلیں چمگادڑ کی طرح اندھیرے کو پسند کرنے والی ہیں۔ چمگادڑ رات میں اگر کوئی کیڑا کھاتی ہے، کیڑے کی جان کو سورج پالتا ہے۔ اگر چمگادڑ رات میں کیڑے سے مست ہے،
کیڑا سورج کی وجہ سے حرکت کرنے والا بنا ہے، سورج جس سے روشنی ابلتی ہے اپنے دشمن کو خوراک دیتا ہے، لیکن چمگادڑ جو کہ راستہ گم کرتی ہے آخر وہ بھی سورج سے سہارا پاتی ہے، لیکن وہ شہباز جو چمگادڑ نہیں ہے اس کی کھلی ہوئی آنکھ صحیح دیکھنے والی اور روشن ہے، اگر وہ چمگادڑ کی طرح رات کو خروج کرے سورج سزا میں اس کا کان اینٹھ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے خدا کے ہوتے ہوئے بندے سے مدد چاہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی سورج کے ہوتے ہوئے شمع اور چراغ کی بتی سے روشنی حاصل کرے۔ یقیناً انسان کا یہ فعل خدا کی شان میں گستاخی ہے، یہ شیطانی نفس کی خواہش ہے، لیکن اکثر انسان چمگادڑ صفت ہیں، مسبب الاسباب سے قطع نظر کر کے اسباب سے تعلق پیدا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اسباب سے جو حاصل ہوتا ہے وہ بھی اسی کی دین ہے۔ چمگادڑ جو کیڑا کھاتی ہے اس کو سورج کی روشنی نے پالا ہے، سورج اپنے دشمن چمگادڑ کو غذا دیتا ہے، خدا کافروں کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اسباب پر اعتماد کرنے والے بھی مسبب الاسباب کے سہارے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ عوام اسباب پر اعتماد کر لیں، لیکن خواص کا یہ جرم ہے، چمگادڑ رات کو رزق تلاش کر لے، بعض اگر ایسا کرے گا تو مجرم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سو اس سے کہے گا میں نے مانا کہ سرکش چمگادڑ عیب رکھتی ہے، لیکن تجھے کیا ہوا ہے، میں تجھے جھڑکی اور غم کی سزا دوں گا تاکہ تو پھر سورج سے سرتابی نہ کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے سورج باز کو کہے گا چمگادڑ میں تو بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کی روش غلط ہوئی، تو نے کیوں غلطی کی، لہٰذا باز سزا کا مستحق ہے تاکہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ خواص اگر اسباب پر بھروسہ کریں تو مجرم ہیں۔ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی کی امید دوسرے قیدی سے وابستہ کی تو سزا ملی اور ان کو مزید جیل خانے میں رکھا گیا۔ وہ قیدی خود عاجز اور ذلیل تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا سہارا ڈھونڈا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مواخذہ یوسف صدیق علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بحبس بدع سنین بسبب یاری خواستن از غیر حق و گفتن وذکرنی عند ربک الی آخر الآیہ، یعنی حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کا ہمارے نبی اور ان پر درود اور سلام ہو قید خانے کے ذریعے کچھ سال مواخذہ ان کے خدا کے غیر سے مدد چاہنے اور کہنے کے سبب کہ اور میرا ذکر کر دے اپنے آقا کے سامنے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی سے جو عاجز پست اور گرا گیر تھا مدد چاہی، کہا جب تو باہر جائے بادشاہ کے سامنے تیرے معاملے ٹھیک ہو جائیں، اس عزیز کے تخت کے سامنے مجھے یاد رکھنا تاکہ مجھے بھی وہ اس قید سے چھڑا لے۔ قیدی پھنساؤ کی حالت میں کب دے سکتا ہے نجات دوسرے قیدی شخص کو؟ دنیا دار سب قیدی ہیں، دار فانی کی موت کے منتظر ہیں، بجز کسی نادر یکتا کے جس کا جسم قید خانے میں اور روح زحل پر ہو، تو اس کی سزا کہ انہوں نے اس کو مددگار سمجھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چند سال قید میں رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کے دل میں غم کی گرہیں تھیں۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ نقل کیا ہے وقال للذی
ذرا انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کر دینا۔ اس شخص نے کہا کہ عزیز مصر کے یہاں میرا ذکر کر دینا۔ مصر کے گورنر کو عزیز کہا جاتا تھا۔ دنیا کے لوگوں سے مدد چاہنا قیدی سے رہائی میں مدد چاہنا ہے۔ انسان کو مرنے پر دنیا کے قید خانے سے نجات ملتی ہے۔ ہاں، کسی باخدا انسان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ زحل ستارہ جو 7ویں آسمان پر مانا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی، اس لیے ان کو مزید قید بھگتنی پڑی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد اس کے ذہن سے مٹا دی، اور شیطان نے وہ بات اس کے دل سے بھلا دی۔ اس گناہ کی وجہ سے جو نیک خصلت سے سرزد ہوا، وہ خدا تعالی کی جانب سے 7 سال قید میں رہے کہ عطا کے سورج سے کیا کمی ہوئی تھی جس سے تو چمگادڑ کی طرح تاریکی میں گر گیا۔ ہاں، سمندر اور ابر کی جانب سے کون سی کوتاہی ہوئی جس سے توریت اور سراب سے مدد تو ریت اور سراب سے مدد چاہنے لگا۔ عوام اگرچہ چمگادڑ کی طبیعت والے اور مجاز ہیں، اے یوسف علیہ السلام، آخر تو کھلی ہوئی آنکھ رکھتا ہے۔ اگر کوئی چمگادڑ اندھے پن اور تاریکی میں چلی گئی، آخر شاہ کو دیکھے ہوئے باز کو کیا ہوا؟ تو اس خطا پر استاد نے ان کو سزا دی کہ پرانی لکڑی کا ستون نہ بنا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے میں مشغول کر لیا تاکہ اس قید سے ان کے دل میں درد نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی انسیت اور مستی عطا کی کہ نہ ان کے سامنے قید خانہ رہا نہ تاریکی۔ کوئی قید خانہ رحم مادر سے زیادہ وحشتناک نہیں ہے، نہ خوش اور تاریک اور خون بھرا اور ناموافق، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کھڑکی اپنی جانب کھول دی۔ ہر وقت رحم میں تیرا جسم بڑھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قرآن پاک میں ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، یعنی اس قید خانے سے چھوٹنے والے کو شیطان نے آقا کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا۔ یہ معصیت نہ تھی، ذلت تھی۔ قرآن میں بدا کا لفظ فرمایا ہے جو 3 سال سے 9 سال تک کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مولانا نے 7 سال متعین کیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ناراضی کا اظہار اس طریقے پر کیا کہ ہماری جانب سے تمہاری مدد میں کیا کمی آئی کہ تم نے دوسروں کی مدد چاہی؟ عوام تو اندھے ہیں، وہ دوسروں سے مدد چاہتے ہیں، مروئے عتاب نہیں ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، تمہاری تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ اگر چمگادڑ تاریکی چاہے تو اتنا قصوروار نہیں جتنا کہ شاہی باز مشہور ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیکوں کی نیکیاں بارگاہ کے مقربوں کی برائیاں ہیں، یعنی وہی ایک بات جس پر نیکوں کو بھلائی ملتی ہے، وہ بات اگر مقرب بارگاہ کرے تو اس کی گرفت ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بہرحال محبوب خدا تھے، اس لیے اس سزا میں بھی ان کو راحت عطا کر دی گئی۔ اس قید کی حالت میں ان پر وہ تجلیات تھیں جن سے وہ اس قید خانے کو قید خانہ سمجھتے تھے، نہ وہاں کی تاریکی کو تاریکی۔ اس پر تعجب نہ کرو، ماں کے رحم سے زیادہ تاریک کون سا قید خانہ ہوگا، لیکن خدا اس رحم کا دریچہ اپنی طرف کھول دیتا ہے اور بچہ کس قدر خوش و خرم رہ کر بڑھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس قید خانے میں بے اندازہ ذوق سے تیرے جسم کے پودے سے عمدہ حواس کھل گئے، اس رحم سے باہر آنا تیرے لیے ناگوار ہو گیا، تو اس کی شرمگاہ سے کمر کی طرف بھاگنے لگا،
لذت کا راستہ اندر سے سمجھ نہ کہ باہر سے، محل اور قلعوں کی جستجو بے وقوفی سمجھ، ایک مسجد کے کونے میں مست اور شاد ہے اور وہ دوسرا باغ میں منہ بنائے اور بے مراد ہے۔ محل کوئی چیز نہیں ہے، بدن کو ویران کر دے۔ اے میرے سردار، خزانہ ویرانی میں ہے، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ شراب کی محفل میں مست اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ ویران ہو جائے؟ اگرچہ گھر پر نقش و نگار ہے، اس کو اکھاڑ دے، خزانہ تلاش کر اور خزانے سے اس کو آباد کر دے۔ گھر نقش اور تصویر اور خیال سے بھرا ہوا، اور یہ صورتیں وصل کے خزانے پر پردے کی طرح ہیں۔ خزانے کا عکس اور سورج اور سونے کی چمک ہے کہ یہ صورتیں سینے میں جوش مارتی ہیں۔ شریف پانی کے عکس اور لطف سے بھی پانی کی سطح پر جھاگ کے اجزاء پردہ ہو گئے ہیں۔ قیمتی جان کے جوش اور لطف سے بھی جسم کا وجود جان کے چہرے پر پردہ بن گیا ہے۔ تو وہ مثل سن لے جو زبانوں پر جاری ہے کہ جو کچھ ہم پر گزرتی ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اسی رحم مادر کے قید خانے میں بچے کے حواس کے پھول کھلتے ہیں۔ بچہ اس رحم سے نکلنا پسند نہیں کرتا، پیدائش کے وقت پیچھے کو بھاگتا ہے۔ لذت کا مدار خارجی اسباب پر نہیں ہے، سکون قلب پر ہے۔ دولت اور قلعوں میں لذت کی تلاش بے وقوفی ہے۔ جس کو اللہ تعالی قلبی سکون دے دیتا ہے وہ مسجد کے کونے میں مست رہتا ہے، ورنہ چمن میں رنجیدہ رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ لذت قلعہ اور محل میں نہیں ہے، لہٰذا تو اس جسم کے قلعے کو مجاہدے سے برباد کر دے، پھر دیکھ ویرانے میں تجھے کیسا خزانہ ملتا ہے۔ شرابی کو اس وقت لذت آتی ہے جب بزم شراب خراب اور اس کے حواس ویران ہو جاتے ہیں۔ جسم کے نقش و نگار کی پسندیدگی کی وجہ سے اس کے ویران کرنے سے نہ گھبرا، اس لیے کہ اس کو ویران کرنے کے بعد اس میں سے بہت قیمتی خزانہ برآمد ہوگا۔ اس گھر کی بنیاد میں خزانہ مدفون ہے اور یہ حسین مکان اس کا پردہ ہے۔ سینے میں جو حسین تصویر ابھرتی ہے یہ اس اصل خزانے کا عکس ہے۔ جس طرح انسان جھاگ کی وجہ سے اصل پانی کے نظارے سے محروم رہتا ہے، اسی طرح اس جسم کے نقش و نگار کی وجہ سے روح کے خزانے کے لطف سے محرومی ہے۔ انسان کا بدن روح کا خزانہ کا پردہ اور حجاب ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا جسمانی نقش و نگار ہی روح کے خزانے کے دیدار سے محرومی کا سبب ہے تو یہ مثل ہم پر بالکل صادق آ گئی کہ ہمارے مصائب خود ہمارے پیدا کردہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ پیاسے جھاگ کے پجاری اس پردے کی وجہ سے صاف پانی سے دور جا پڑے ہیں۔ اے آفتاب، تجھ جیسے قبلہ اور امام کے ہوتے ہوئے ہم شب پرستی اور چمگادڑ پن کر رہے ہیں۔ ان چمگادڑوں کی اڑان اپنی طرف کر دے۔ اے پناہ گاہ، اس چمگادڑ پن سے نجات دے دے۔ یہ جوان اس جرم کی وجہ سے گمراہ اور تباہی مچانے والا ہے کہ میرے پاس آیا لیکن اس کی گرفت نہ کر۔ اماد الملک میں یہ خیالات جوش مار رہے تھے جیسے کہ شیر کچھاروں میں اس کا ظاہر بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، اس کی روح کا پرند غیب کے باغوں میں تھا، وہ فرشتوں کی طرح الست کے ملک میں تھا، وہ ہر لحظہ نئی شراب نوشی سے مست ہو رہا تھا، اندر خوشی اور باہر غمگین جیسا۔ لحد جیسے جسم میں ایک اچھا عالم تھا، وہ اسی حیرت اور انتظار میں تھا کہ غیب اور راز سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت گھوڑے کو اندر کھینچ لائے، سپاہی خرم شاہ کے سامنے کشاں کشاں۔ واقعی اس نیلے آسمان کے نیچے ایسا گھوڑا قد اور رفتار میں نہ تھا، اس کا رنگ ہر آنکھ کو اچک لیتا تھا۔ مرحبا ہے اس برق اور چاند کے بچے پر۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جھاگ کے پجاری اسی جھاگ کے پردے کی وجہ سے پانی سے محروم ہیں۔ مسبب الاسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر توکل ہمارا چمگادڑ پن ہے۔ ان اسباب پرستوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے تاکہ تجھ پر بھروسہ کریں۔ جس کا گھوڑا چھینا ہے اس نوجوان نے میرا سہارا ڈھونڈا ہے، یہ اس کی انتہائی غلطی ہے۔ عماد الملک کے دل میں یہ باتیں جوش مار رہی تھیں اور اوپر کے اشعار میں مذکور ہوئیں۔ اس کا جسم بادشاہ کے سامنے تھا اور روح غیب کے چمنزاروں میں اس مناجات میں مشغول تھی۔ فرشتوں کی طرح اس کی روح اس مقام میں تھی جہاں خدا سے مکالمہ ہو رہا تھا۔ اس ہم کلامی کی مستی سے اس کے باطن میں سرور تھا اور جسم اس مظلوم کی وجہ سے غمگین تھا۔ اس تنگ لحد جیسے جسم میں ایک عالم مسرت تھا۔ اس گھوڑے کے بارے میں عالم غیب کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ خرم شاہ سے مراد خوارزم شاہی کو کہا جاتا ہے۔ عماد الملک نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو واقعی وہ بے نظیر گھوڑا تھا۔ اس قدر حسین رنگ تھا کہ آنکھوں کو اچک رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے اور گھوڑی سے نہیں پیدا ہوا بلکہ چاند اور برق سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چاند جیسا اتاروں کی طرح تیز رفتار، گویا تیز ہوا اس کا چارہ تھی نہ کہ جو۔ چاند ایک رات میں آسمان کے میدان میں چلنے اور رفتار میں قطع کرتا ہے۔ جب چاند نے ایک رات میں برجوں کو قطع کر لیا تو معراج کا کیوں منکر بنتا ہے؟ وہ عجیب در یکتا 100 چاند جیسا ہے کہ اس کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ عجیب بات جو چاند کے ٹکڑے ہونے میں دکھائی وہ مخلوق کے ادراک کی کمزوری کے بقدر تھی۔ انبیاء اور رسولوں کے کاروبار آسمانوں اور ستاروں سے باہر ہیں۔ تو بھی آسمانوں اور گھومنے والے سے باہر نکل، تب اس کاروبار کا نظارہ کر۔ تو چوزوں کی طرح انڈے میں ہے، تو ہوا کے پرندوں کی تسبیح نہیں سنتا ہے۔ معجزوں کی اس جگہ تشریح نہ ہو سکے گی۔ گھوڑے اور خرم شاہ اور سرگزشت کی بات کر۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا سورج جس پر بھی چمک گیا، کتے اور گھوڑے پر اس نے کہف کی شان و شوکت حاصل کر لی۔ تو اس کی مہربانی کی چمک کو یکساں بھی نہ سمجھ۔ پتھر اور لعل کو اس نے نشانی دی ہے۔ لعل کے پانی اس سے حاصل شدہ خزانہ ہے۔ پتھر کے لیے گرمی اور تابش ہے اور بس۔ جو دھوپ دیوار پر پڑتی ہے ایسی نہ ہوگی جیسا کہ پانی اور حرکت سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چاند اور اتاروں کی طرح تیز رو تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اور دانے کے بجائے تیز ہوا سے پلا ہے۔ چاند کی تیز روی کا بیان ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم درجہ چاند کی یہ رفتار آنکھوں نے دیکھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معراج پر کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو یہ ہے کہ چاند ان کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تعجب خیز معجزہ چاند میں اس لیے دکھایا گیا کہ ہمارا ضعیف احساس اسی کا ادراک کر سکتا تھا۔ آپ کے وہ عجائب ہیں جو ہمارے احساس اور ادراک میں نہیں سما سکتے۔ انبیاء کے اصل معجزے ان مادیات سے ورا ہیں۔ تو اس مادی دنیا سے نکل، پھر انبیاء کے عجائب کا نظارہ کر۔ ان مادیات میں رہتے ہوئے تیری مثال انڈے کے اندر کے چوزے کی سی ہے جو فضا کے پرندوں کی تسبیح نہیں سن سکتا۔ معجزوں کی بحث کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ گھوڑے اور خرم شاہ اور اس واقعے کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا سورج جس پر چمک جاتا ہے، وہ کتا ہو یا گھوڑا، اس میں اصحاب کہف کے کہف کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس چمک کو یکساں نہ کہہ، پتھر اور لعل کی صلاحیتوں کے فرق سے اس میں فرق ہے۔
لال اسی چمک سے خزانہ حاصل کر لیتا ہے، پتھر میں صرف گرمی اور تابش پیدا ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی قبول کرنے میں دیوار اور پانی کی سطح، خصوصاً جبکہ وہ متحرک ہو، برابر نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔